أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال الله تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سب تعریفیں حمدیں ثنائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کبریا کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کا وہ اکیلا ہی مالک ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام محسن انسانیت رہبر و رہنما ہادی و پیشوا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی کے لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جو گھر اپنی عبادت کے لیے بنایا وہ بیت اللہ تھا آج کی ہماری تقریر کا خطبے کا عنوان فضائل حرمین شریفین مکہ مدینہ کے فضائل کیونکہ وہ دونوں ایک مسلمان کے لیے عزت اور شرف کا مقام رکھتے ہیں دوسرے لفظوں میں وہ پاور ہاؤس ہیں ان کے ساتھ ایک مومن کا ایک مسلمان کا کنیکشن ان کے ساتھ اس کی وابستگی ان دونوں کے ساتھ اس کا تعلق مکہ لا الہ الا اللہ مدینہ محمد رسول اللہ مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر مکہ گویا قرآن ہے مدینہ گویا حدیث رسول ہے جس طریقے سے لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک انسان ایک مسلمان کا تعلق ضروری ہے اور وہ اس کی ایمان کی تازگی کے لیے اس کے روح کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی روح اتنی ہی طاقت میں ہوگی جتنا اس کا لا الہ کے ساتھ تعلق ہوگا لا الہ الا اللہ کے ساتھ اور ایسے ہی اس کی روح زندہ ہوگی وہ طاقت میں ہوگی طاقت والی ہوگی روح جتنا
اتنا اس کا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ یہ دونوں شہر ایک مسلمان کے دل میں مسلمانوں کا مرکز، منبع، اخذ و بخش، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ان کے طرف لو لگانا، عقیدت، محبت، کیا کیا لفظ میں اس کے متعلق کہوں، یہ ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے۔ آج ہم نے ان دونوں سے تعلق توڑ کے ملتان شریف سے جوڑ لیا، اجمیر شریف سے جوڑ لیا، سہول شریف سے جوڑ لیا، پاک پتن شریف سے جوڑ لیا۔ ان کے فضائل اور مناقب اکثر لوگوں کو یاد ہے، جبکہ یاد یہ وہ جو تعلق ان کے ساتھ اکثریت کا ہے، وہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا؟ مکہ اور مدینہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی ہے، بے شک اولا پہلا بیت گھر، وضع للناس، وضع جو بنایا گیا ہے، للناس لوگوں کے لیے، ببکہ وہ مکہ میں ہے، بکہ مبارکن برکت والا ہے، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور جہان والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ ہدایت کا منبع کون ہے؟ مکہ۔ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ فِيهِ آيَاتٌ، فِيهِ اس میں آیات نشانیاں ہیں، بینات واضح کھلی، مقام ابراہیم، اور اس میں مقام ابراہیم بھی ہے، ومن دخلہ، اور جو اس میں داخل ہو جائے، اس میں آ جائے، کان آمنا، وہ امن والے شہر میں گویا آ گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ لوگوں کے لیے، من استطاع الیہ سبیلا، اس کا حج فرض کر دیا گیا ہے جو اس کے پاس آنے جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو آنے جانے کی طاقت کے باوجود نہ آئے جائے، حج نہ کرے، فرمایا وہ مسلمان بن کے مرے تو اس کی مرضی، کافر بن کے مرے تو، اور جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں اس پر ٹیکس لگا دوں، جس کا کیا کروں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو خانہ کعبہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، پہلا گھر اللہ تعالیٰ کا ہونے کا اس کو شرف حاصل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کے لیے کون سا گھر بنایا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام، اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، اور بخاری شریف کی روایت۔ تو یہ پہلا گھر ہے، اس کی فضیلت پہلی یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جو بنایا گیا ہے، پہلا گھر ہے۔ دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ برکت ہے، برکت سے بھرا ہوا، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی برکات اس کے اوپر برستی رہتی ہے۔ اور تیسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ تمام جہان والوں کے لیے ہے ہدایت کا مرکز اور منبع ہے۔ چوتھے نمبر پر اس کی فضیلت یہ ہے کہ
کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. فیہ آیات، اس میں نشانیاں ہیں. آب زمزم ہے جو کھانے کا کام بھی دیتا ہے، پینے کا کام بھی دیتا ہے. اگر صرف آب زمزم باقی پانی پیے جائے تو اس سے پیاس بجھتی ہے، بھوک نہیں ختم ہوتی. آب زمزم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ آب زمزم بندہ پیتا رہے، اس کو کھانے کی بھی طلب نہیں ہوتی، پینے کی بھی طلب نہیں ہوتی. دونوں، اور حدیث شریف کے لیے آیا ہے کہ دونوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں. دونوں تاثیر اس میں، کھانے کی بھی، یہ بھوک بھی ختم کرتا ہے اور پیاس بھی بجھاتا ہے. حجر اسود ہے، گناہوں کو چوسنے والا، نشانیوں میں. مقام ابراہیم ہے، فی آیات، اس میں نشانیاں ہیں کھلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. چوتھی اس کی فضیلت یہ ہے. اور پانچویں فضیلت کیا ہے؟ ومن دخلہ کان آمنا، جو جہاں آ جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں ہندوستان کے علاقے میں اتارا گیا. بہت ساری حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ سرندیپ سری لنکا، آج کے دور میں سری لنکا جس کو کہا جاتا ہے، جزیرہ ہے. خلیج بنگال اور دکن سے آگے ایک جزیرہ ہے. مسلمانوں کی آبادی وہاں تقریباً 10% ہے. 93 ہجری میں، یعنی پہلی صدی ہجری میں وہاں اسلام آ گیا اس علاقے میں. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ تاجروں کے اولاد، تاجر فوت ہو گیا، اس کے بچے جا رہے تھے تو دیوبند کے قریب ڈاکوؤں نے، سندھ کے ڈاکو راجہ صاحب نے ان کو لوٹ لیا. محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے بھیجا. واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے. تو وہ کہاں سے جا رہے تھے؟ وہ سری لنکا سے جا رہے تھے. 93 ہجری میں، پہلی صدی ہجری میں یہاں اسلام آ گیا. اور ابن کثیر نے، یعقوبی نے اور اس کے علاوہ طبری نے یہی بات بیان کی ہے. اور ابن بطوطہ نے بھی وہاں اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ میں اس جگہ گیا تھا جہاں آدم علیہ السلام ہے. ایون پہاڑ کا نام ہے سری لنکا کے اندر جہاں آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کو اتارا گیا. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی دعائیں، فرشتوں کی تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات کی آوازیں آتی رہتی تھی. ان کی نمازوں حضرت آدم علیہ السلام کو. تو آپ مطمئن رہے. آپ کا قد 60 ہاتھ کا چھوٹا ہوتا گیا. وہاں سے آپ چل پڑے آگے، چلتے گئے مکہ کی طرف. جہاں جہاں قدم پڑے حضرت آدم علیہ السلام کے، وہاں وہاں آبادی ہے. آپ چل پڑے تو مکہ میں مزدلفہ، عرفات کے میدان میں، منا اور عرفات، ایک پر حضرت حوا علیہ السلام، ایک پر حضرت آدم علیہ السلام. پھر وہاں عرفات کے اندر دونوں جمع ہوئے. عرفات کا معنی یہ ہے کہ جمع. وہاں حاجی بھی جمع ہوتے ہیں. وہاں جمع ہوئے، ان کی ملاقات ہوئی. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام فوت ہو گئے. ابو قبیس پہاڑ کے دامن میں ان کو دفن کیا گیا. معجم البلدان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کو ابو قبیس نامی پہاڑ کے قریب دفن کیا گیا. اس کے بعد طوفان نوح آیا. اس نے، یا کعبہ کی جگہ جب آدم علیہ السلام پہنچے، وہاں یاقوت جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں رکھا ہوا تھا جہاں بیت اللہ. تو جب طوفان نوح آیا وہ اس میں بہہ گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دوبارہ آباد کیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے. انہوں نے وہاں حجر اسود رکھا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو پورے قرآن مجید میں بیان فرمایا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِذْ يَرْفَعُ، وَإِذْ اور جب، یرفع رفع اٹھانا، اٹھا رہے تھے، قواعد بن جاتے ہیں. قاعدہ ہی ہوتے ہیں بنیادی چیزیں جس میں ہوتی ہیں.
قواعد اس کی جمع ہے قاعدے کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ابراہیم اور اسماعیل جب اس کی بنیادوں سے اس کو اٹھا رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے اللہ ہم نے اس کو تعمیر کر دیا، یہ ہماری طرف سے تو قبول فرما لے اس کو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اعلان کیجیے وَأَذِّن فِي النَّاسِ وَأَذِّن اذان اعلان آواز لگائیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ لوگوں میں بالحج حج کی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یاتوک آئیں وہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یاتوک رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ رِجَالًا پیدل چل کے وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ اور لاغر سواریوں کے اوپر سوار ہو کے آئیں ان کو ہر طرف سے وہ سواریوں پر یا پیدل آ سکتے ہیں تو پیدل آئیں، سواریوں پر سوار ہو کے آ سکتے ہیں تو سواریوں پر سوار ہو کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی اللہ میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ ما یبلغ صوتی میری آواز ان تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا علیک الاذان تیرے ذمہ آواز لگانا ہے وعلینا البلاغ اور ہمارے ذمہ ان آواز لوگوں تک پہنچانا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اونچے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے، آپ نے اپنے کانوں کے سوراخوں میں انگلیاں ڈالی، مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے یہ آواز لگائی لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کا حج تم پر فرض کیا ہے، آؤ تم اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں بیت اللہ کی طرف تم آؤ. آپ نے آواز لگائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سعید روح ہیں جنہوں نے حج کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کی پیٹھ میں ماں کے پیٹ میں ان تک آواز پہنچائی. اولاد باپ کی پیٹھ میں ہوتی ہے، ماں کے سینے میں ہوتی ہے، تو اللہ تبارک وہ آواز وہاں تک انہوں نے پہنچا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچا دی اور انہوں نے لبیک لبیک یہ اسی ندا کی اسی آواز کا جواب ہوتا ہے جب وہ جا کے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ اس ندا کا آواز ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہزار لاکھوں انبیاء اس گھر کے طواف کے لیے آئے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو اللہ تبارک جو بھی نبی جس کو بھی نکالا گیا اپنے علاقے سے نکالا گیا وَكُلُّ نَبِيٍّ مِّنَ الْأَنبِيَاءِ وَكُلُّ نَبِيٍّ مِّنَ الْأَنبِيَاءِ اور ہر نبی انبیاء میں سے اِذَا كَذَّبَهُ قَوْمُهُ جب اس کی قوم نے اس کو جھٹلایا وہ اپنے علاقے سے نکل کے مکہ آیا اور اس نے آ کے اس کا طواف کیا. اس گھر کی اہمیت اور فضیلت شروع دن سے ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت امام الانبیاء رضی اللہ عنہ. آپ جب مدینہ ہجرت کر کے آئے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارا قبلہ تبدیل فرما دے. 16 مہینے تک تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے. 16 مہینے بیت المقدس وہ یہودیوں کا بھی عبادت قبلہ ہے. وہاں یہودیوں کا قبلہ قبۃ الصخرہ جو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مسجد اقصیٰ کا نشان بنایا ہوا ہے. لوگ قبۃ الصخرہ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے، جبکہ وہ قبۃ الصخرہ مسجد اقصیٰ کے پاس ہے اور وہ یہودیوں کا قبلہ ہے. اور عیسائیوں کا قبلہ اس کی شمال کی جانب کا جو ہے، مسجد اقصیٰ کی شمال کی جو جانب ہے وہ عیسائیوں کا قبلہ ہے. یاد رکھنا ہے یہودیوں کا قبلہ قبۃ الصخرہ اور عیسائیوں کا اس کی شرق کی جانب جو ہے وہ عیسائیوں کا قبلہ ہے. ایک ہی قبلہ دونوں کا نہیں ہے. مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 16 مہینے تک اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کا دل ادھر لگا رہتا تھا کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا قبلہ تبدیل کروا دے.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کو جو آپ کے دل میں انگڑائیاں لیتا رہتا تھا وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. وَمَا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَدْ نَرَىٰ تاکید دیکھ لیا ہم نے تقلب وجہ کا بار بار الٹنا پلٹنا تیرے چہرے کا آسمانوں میں. آج کا چہرے کا اٹھنا کہ اللہ تمہیں کو تبدیل فرما دیا. آپ دعا دبے لفظوں میں آپ دعا آپ تبدیل نہیں کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور طریقے سے اس واقعے کو بیان کرنے کی بجائے ان الفاظ میں بیان کیا کہ ہم نے دیکھ لیا آسمانوں میں تیرے چہرے کا بار بار اٹھنا. قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی سلمہ کے محلے میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. آپ ادھر کسی کام سے گئے ہوئے تھے. جبرائیل امین یہ آیات لے کے آ گیا کہ قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے. بیت المقدس مدینے کے شمال کی جانب ہے. بیت المقدس کدھر ہے؟ مدینے کی. توجہ میری طرف آپ یہ بات سمجھنے والی ہے. مدینہ کی شمال کی جانب بیت المقدس ہے اور اس کے جنوب کی جانب بیت اللہ ہے، مدینہ ہے، مکہ ہے. مدینہ میں تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 16 مہینے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، یعنی شمال کی طرف منہ کر کے. اب جنوب کی طرف منہ کرنا ہے تو ایک طرف جب کھڑے تھے تو دوسری طرف آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مقتدیوں کے ایک طرف سے ہٹ کے دوسری طرف آ گئے. 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے، 2 رکعتیں ابھی باقی تھی. وہاں آج کل مسجد بنی ہوئی مسجد قبلتین. قبلتین قبلہ ایک، قبلتین 2 قبلے، یعنی ایک نماز 2 قبلوں کے ساتھ پڑھی گئی تھی. 15 رجب سوموار کا دن 2 ہجری، 15 رجب سن 2 ہجری اور سوموار کا دن تھا جس سے زور کی نماز تھی. بعض روایات میں آتا ہے عصر کی نماز. تو جب تبدیل ہوا ہے یہاں وہاں مسجد قبلتین بن گئے. قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. جب آپ نے مسجد حرام کی طرف منہ کر لیا تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی ادھر منہ پھیر لیا. اللہ اکبر. ایک صحابی وہاں سے نماز پڑھ کے کسی اور جگہ گیا، اس نے دیکھا وہاں مسجد میں لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے بندوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. وہ بھی مسجد نماز کے اندر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اگلی نماز چلے پڑھ لیں گے، وہ بھی اسی نماز کے اندر انہوں نے بھی تبدیل ہو گئے. اور صبح کی نماز ایک اور علاقے میں صبح کی نماز فجر نماز فجر ہو رہی تھی. وہاں صحابہ کرام ایک صحابی وہاں گیا، اس نے جب دیکھا کہ نماز ہو رہی ہے اور فجر کی نماز ہے، ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے. اس نے جب انہیں کہا تو وہ بھی نماز کے اندر وہ بھی کعبۃ اللہ بیت اللہ کی طرف انہوں نے بھی منہ کر لیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسے نہیں فرمایا، فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ لوگ رشد و ہدایت پر ہیں. اولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہیں. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں سچے اور پکے مومن یہی ہیں. اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا. اولئک الذین امتحن اللہ. استاد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اصحاب رسول کا کی ضرورت کی ہے. اللہ اکبر. استاد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور امتحان کون لے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لے رہی ہے. اولئک الذین امتحن اللہ. امتحن اللہ، امتحان لیا کس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تقوی کے اوپر ان کو پکا ہے، کسوٹی کے اوپر پرکھ کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق جاری کر دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کے ٹکٹ تقسیم فرما دیجیے. یہ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نہیں فرما دیا. تو مسجد قبلتین وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بدل دیا.
اور صحابی فرماتے ہیں کہ اس کی طرف جو آدمی دیکھتا ہے وہ ایمان کی حالت میں جو آدمی اس کی طرف دیکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتے۔ محض اس کی طرف دیکھنا، کعبہ بیت اللہ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف دیکھنا، یہ بھی باعث ایمان ہے اور ایمان کی اجر و ثواب رکھتا ہے یہ بھی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کو پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں، سب سے پہلے وہ کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ ان لوگوں کی طرف جو طواف کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ان کو بھی دیکھتے ہیں جو بیت اللہ کی طرف نگاہ لگا کے ایمان کی حالت میں نگاہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اجر و ثواب کی نیت سے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس کی ایسے قسمیں نہیں اٹھائی اس کعبۃ اللہ کی، فرمایا لا والتین والزیتون، والتین والزیتون، متین کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، وطور سین، اور طور سین اور طور پہاڑ کی قسم ہے، وہذا البلد الامین، مکہ شہر کی قسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ شہر کی قسم اٹھا لی۔ اور ایک اور مقام پر یہ سورۃ 3 ہے، لا اقسم بہذا البلد، بلد سے کون سا شہر مراد ہے؟ مکہ شہر مراد ہے۔ لوگ بڑی حسد رکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ محبت کیوں کی جاتی ہے کعبۃ اللہ کے ساتھ۔ اس سے پہلے جب یہ آباد ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی لوگ اس سے حسد کرتے تھے اور اس کو ڈھاننے کی کوشش کی۔ جس سال آپ پیدا ہوئے اسی سال عام الفیل، عام سال کو کہتے ہیں، فیل ہاتھی کو کہتے ہیں۔ عام الفیل میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جس سال ہاتھیوں کے لشکر نے اس کے اوپر حملہ کیا۔ ابرا یمن کا گورنر کا، حبشہ اصل ملک تھا، اس کے ماتحت یمن تھا، اس کا سربراہ، اس کا جو گورنر تھا اس کا نام ابرا تھا۔ اس نے ایک عیسائی، یہ حکومت کاری کس کی تھی؟ عیسائیوں کی حکومت تھی۔ اس نے ایک کلیسا بنوایا اور یہ کوشش کی کہ وہاں جو برکات ہیں، وہاں جو رحمتیں برستی ہیں، وہاں جو ترقیاں ہیں، وہاں جو پھلوں کی روانی ہے اور سب کچھ وہاں ہے، وہ سارے کا سارا ادھر آ جائے صنعاء کے علاقے میں۔ کلیسا بنوایا اور یہ کوشش کی کہ میں اس کو بے آباد کر کے اپنے اس کو آباد کروں، بنوا کے اس سے بھی خوبصورت بنوایا۔ پھر کیا ہوا کہ ایک آدمی نے اس کے اندر جا کے پیشاب کر دیا۔ جب اس کو پتا چلا کہ کسی نے میرے اس کلیسا کے اندر پیشاب کر دیا ہے، وہ غصے میں لشکر لے کر 60,000 کا لشکر لے کر کعبے کے اوپر حملہ ہوا۔ جب حملہ اس نے کیا، قریب پہنچ گیا، مکہ کے بیت اللہ کے قریب پہنچ گیا، وادی محصر، وہاں اس نے جا کے پڑاؤ ڈالا۔ عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی اس نے اپنے قبضے میں کر لیے اور عبد المطلب کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ بات کرو۔ جب وہ گئے تو اس نے کہا ہاں عبد المطلب بتا تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میرے 200 اونٹ مجھے دو۔ اس نے کہا کہ میں تو یہ سمجھتا تھا تو اس گھر کا متولی ہے، اس کے بارے میں مجھ سے کوئی بات کرے گا۔ اس نے کہا وہ گھر جانے اور اس کا مالک جانے، میں جس کا مالک ہوں 200 اونٹ میرے مجھے واپس دو۔ اس نے اونٹ دے دیے، بھیج دیا۔ تو 13 ہاتھی، 60,000 کا لشکر، 13 ہاتھی خود کے ہاتھی کے اوپر سوار، اس کے ہاتھی نے آگے جانے سے انکار کر دیا۔ بڑی کوشش کی، نیزے مارے، اس کو تیر مارے، اس نے آگے نہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے چھوٹے چھوٹے ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، 3 چھوٹے چنا، جتنا چنا ہوتا ہے اس کے برابر تقریباً ایک ان کے منہ میں اور ایک ان کے 2 پنجوں میں، 3 کنکریاں چھوٹی چھوٹی ان کے پاس کی پرندوں کے پاس، ایک اس کے منہ میں، 2 ان کے پاؤں میں، پنجوں میں۔ وہ آئے، انہوں نے آ کے وہ چھوٹی سی کنکری اوپر سے پھینکی اور ان ہاتھیوں کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا اور پوری کی پوری فوج وہاں تباہ و برباد ہو گئی۔ ایک آدمی، تفسیر میں آتا ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایک آدمی وہاں سے کسی طریقے سے بھاگ کے اپنے گھر پہنچ گیا۔ جب اپنے گھر پہنچا، اس نے کسی کو واقعہ سنایا ہی تھا اس نے
کہ اس نے دیکھا کہ گھر کے مڈیر کے اوپر ایک بیٹھا ہوا ہے پرندہ چھوٹا سا، اس نے ادھر سے اس کو کنکری ماری، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ کوئی ایک بندہ بھی 60,000 میں سے اور 13 ہاتھوں میں سے بچ کے واپس نہیں گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس منظر کو بیان کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کچھ عرصہ پہلے کعبہ میں لوگوں کی آمد و رفت کم ہو گئی۔ بیت اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ گزارش کی، حدیث میں آتا ہے بیت اللہ کی زبان ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بات کرتا ہے۔ بیت اللہ کے ہاتھ ہیں، بیت اللہ کے 2 ہونٹ ہیں، بیت اللہ کی آنکھیں ہیں۔ بیت اللہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس بندے کی گواہی دے گا جو اس کی طرف دیکھے گا، جو اس کو چھوئے گا، اس کے غلاف کو، جو اس کو چومے گا، جو اس کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، اس کی سفارش کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کرے گا۔ جب لوگوں کی آمد و رفت وہاں کم ہو گئی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی، اللہ میری طرف لوگوں کی آمد و رفت کم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ میں ان قریب ایک ایسا بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو تیری طرف اس طرح مشتاق ہوگا جس طرح کبوتر اپنے انڈے کی طرف مشتاق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا اور پھر رونقیں آپ سے پہلے بھی لگی ہوئی تھی، آج تک لگی ہوئی ہیں، دن بدن اس کی رونق بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کے آپ نے اس کی طرف دیکھا اور آپ نے کیا فرمایا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر زورا مقام کے اوپر کھڑے ہو کے صحابی عبداللہ بن ابی بن حمراء بن زہری وہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، بیان کرتے ہیں الحجروا، مقام کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا واللہ انک لخیر ارض، واللہ انک لخیر ارض، بے شک اے زمین مکہ کی زمین تو بہترین زمین ہے، واحب ارض اللہ الی اللہ، اور زمین کے ساری زمینوں میں سے سب سے زیادہ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو زمین ہے۔ مکہ کو فرما رہے ہیں تو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ کی قسم تم اللہ تعالیٰ کی بہترین اور سب سے محبوب زمین ہو، ولولا انی اخرجت منک، ولولا انی اخرجت منک، اگر مجھے تو اس سے نہ نکالا جاتا میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ یہ کعبۃ اللہ ہے اور جس جگہ کعبۃ اللہ ہے وہ مسجد حرام ہے، وہ مسجد حرام ہے، اس کا بھی بڑا مقام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ مسجد بنائی، اس کے ساتھ جیسا مقام جتنا مرتبہ بیت اللہ کا ہے اتنا مرتبہ مسجد حرام کا ہے۔ آدمی گھر میں حدیث میں آتا ہے گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے اس کو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، وہ جامعہ مسجد میں پڑھتا ہے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد نبوی میں وہ پڑھتا ہے، مسجد اقصی میں پڑھتا ہے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، مسجد نبوی میں پڑھتا ہے ایک ابو داؤد کی شریف کی حدیث میں ہے 50,000، اور ایک بخاری شریف کی حدیث میں ہے اس کو 1,000 مسجد نبوی میں، اور فرمایا جو اس مسجد حرام میں ایک نماز پڑھتا ہے اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، 1,00,000 نمازوں کا، اور فرمایا جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو 1,00,000 نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ صرف وہ گھر، وہ مسجد حرام، وہ جس مسجد جس کے اندر وہ بیت اللہ ہے وہ مسجد، اور جس وہ جہاں شہر کے اندر وہ مسجد ہے وہ شہر پورا مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کے سارے اہمیت اور فضیلت رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی صرف نہیں، مسجد حرام کی صرف نہیں، پورے مکہ شہر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسمیں اٹھائی ہیں، صرف بیت اللہ کا ذکر نہیں کیا، مسجد حرام کا ذکر نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کا بھی پورے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اور قرآن مجید میں مسجد حرام
اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6-7 مقام پر اس کا ذکر کیا ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ. 2 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ. 3 سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. 6-7 مرتبہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مسجد حرام کا ذکر کیا ہے. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فضائل اور مناقب بہت زیادہ بیان فرمائے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے. مدینہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں کی اور آپ نے یہ دعا کی کہ مکہ کو ابراہیم علیہ اے اللہ مکہ کو تو نے ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے برکت اور فضیلت عطا فرمائی. میرے اس شہر مدینہ کو تو میری دعا کی وجہ سے برکت اور فضیلت عطا فرمائی. اور آپ نے مکہ کے میں جتنی فضیلت اور برکتیں اس سے دگنا کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہر مدینہ کے لیے دعائیں کی. جب پھل آتا نیا پھل پہلے آتا شروع میں پھل جب آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ لے آتے. آپ مجلس میں دیکھتے کہ سب سے چھوٹی عمر کا بچہ ہوتا اس کو آپ بلاتے کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہ پھل دے دیتے وہ پھل کھا لیتا جو سب سے پہلے آتا تھا. پھر آپ اس کے لیے دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی البلد فی بیتنا. اے اللہ اس گھر میں اس شہر میں برکت عطا فرما. فی مدنا اس کے مد میں برکت عطا فرما. فی سائنا اس کے سا میں برکت عطا فرما. اس کے پھلوں میں برکت عطا فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے فراوانی ہے دنیا جہان میں کہیں کوئی مشرق مغرب شمال جنوب میں کوئی پھل ہوتا ہے یجبا الیہ الثمرات یجبا الیہ مجتبا چننا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے الفاظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے وہ پھل اس کو چلاتا ہے اور مدینے میں وہ پھل آ جاتا ہے. یجبا الیہ الثمرات کل شیء رزقا من لدنا. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا جب دن ہوگا سب سے پہلے زمین کس کے اوپر سے شق ہوگی؟ میرے اوپر سے زمین شق ہوگی. میرے اوپر سے سب سے پہلے زمین شق. پھر ابو بکر اور عمر کے اوپر سے شق ہوگی کھلے گی زمین. پھر ہم تینوں اٹھ کے جنت البقیع میں جائیں گے. پھر مدینہ مکہ والوں کا انتظار کریں گے. سب سے پہلے میں جن لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کروں گا جن لوگوں کی سفارش کروں گا شفاعت کروں گا وہ مدینے کے لوگ ہوں گے. پھر میں مکہ والوں کی سفارش کروں گا. پھر میں طائف والوں کی سفارش کروں گا. اگر یہاں آ کے رہ سکتے ہو یہاں تم سکونت اختیار کر سکتے ہو تو سکونت اختیار کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو پاور ہاؤس ہیں وہ جو مرکز ہیں ہمارے مکہ اور مدینہ ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا تعلق جوڑ دے اور ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندہ رکھتے تو اسلام پر موت دے ایمان پر. وما علینا الا البلاغ المبین.